گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کو آج ہمارے پیارے سلسلے میں پھر ایک بار خوش آمدید۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے ناکامی کے اسباب کے متعلق کچھ سنا تھا اور آج کچھ سنیں گے، اور بھی آگے بات کرتے ہیں تو ناکامی کے اسباب میں سے کیا ہے، اور ایک وجہ ہے جذباتی ہونا اور جذباتی فیصلے کر لینا، حقائق کے علاوہ فیصلے کر لینا، پریکٹیکل بات نہیں ہے، خالی خیالات میں ہونا اور اس پر فیصلے کر لینا، وہ بھی بندے کو ناکامی کے طرف لے جاتا ہے۔ وہ کام ذمے لینا جس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو کیسے کامیابی مل سکتی ہے؟ جیسے اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کرتے وقت کیے جانے والے غلط فیصلے اگر ہوتے ہیں تو ٹارگیٹ کو پہنچیں گے کیسے، کامیابی کو پہنچیں گے کیسے، بندہ آگے بڑھے گا کیسے؟ اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک انگلش کا طالب علم ہے، انگلش بہت اچھی ہے، اس کی بہت اچھی بولتا ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے سوچا کہ میں بڑا ذہین ہوں، چلو درس نظامی کے ایگزام دے دیتا ہوں۔ درس نظامی یعنی عالم کورس، اور عربی کو پڑھے بغیر، درس نظامی کی کلاسز کو جوائن کیے بغیر، اپنی فقط صلاحیت پر بھروسہ کر کے، اپنی ذہانت پر بھروسہ کر کے ایگزام کے لیے بیٹھ گیا تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں۔ اور یہاں اس نے غلط فیصلہ کیا۔ اس کو فیصلہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ ذہانت تھی اس کی، اللہ کا شکر ہے ذہین ہے، اب اس کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے تھا بھائی ایگزام دینے اس سے پہلے تیاری تو کر لو، اس کو پڑھ تو لو، اگر پڑھوں گا نہیں، تیاری نہیں کروں گا تو ایگزام دوں گا کیسے؟ تو اسی طرح سے اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہے، آپ اپنے طور پر ذہن میں وہ چیزیں لا سکتے ہیں کہ غلط فیصلے بندے کو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، جو ہمارا خواب ہے، وہ حقیقت پر ہونا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے، میں واقعی میں اس کو پہنچ سکتا ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ ہمت و حوصلہ ہونا بھی ضروری ہے، مگر صحیح فیصلے کرنا بھی ضروری ہے۔ شیخ چلی کی طرح ہم نے نہیں ہونا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے خواب دیکھنے والا۔ حقیقت کو چھوڑ کر کبھی بھی فیصلے نہیں کیے جاتے، اور وہ بے جا کی امیدیں نہیں لگائی جاتی۔ بہت زیادہ لالچی مزاج بھی بندے کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی پیاری تربیت کی ہے کہ غفلت میں دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر نہیں ملا کرتی، کھلی آنکھوں میں دیکھے جانے والے خواب اس کی تعبیر جلدی ملتی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ حقیقتوں کو پر مبنی، یعنی سچائی پر مبنی، ریئلٹی پر مبنی ہم بات کریں اور گول سیٹ کریں، تب کہیں جا کر ہم اپنی منزل کو پہنچ پائیں گے۔ کامیاب کی کامیابی دیکھ کر ہم یوں لالچ کریں کہ میں نے ایسا کامیاب ہونا ہے کل صبح، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آپ کا قریب جاننے والا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ بہت بڑا امیر بن گیا ہے، بنگلہ اس کے پاس ہے، بہترین کار اس کے پاس ہے، ساری چیزیں ہیں، اور آپ نے سوچا کہ میں نے بھی ایسا بننا ہے، کل صبح کار کے آرڈر کر دوں گا، بنگلہ بناؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بلا وجہ کی خواہش ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو کامیاب ہوا ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے اس کا کتنا سٹرگل ہے، اس کی کتنی کوششیں ہیں، اس نے کتنی جان اس میں لگائی ہے، تب کہیں سالوں کی محنت کے بعد آج وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کل کوشش کی اور آج وہ کامیاب ہو گیا، اس کی کوششوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر واقعی میں ویسا بننا چاہتے ہیں تو جیسے اس نے کوشش کی، جیسے اس نے قربانیاں دی، جیسے اس نے خواہشات کو چھوڑا، اس نے آرام کو چھوڑا، اور آپ کو بھی سب کچھ کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر سالوں کے بعد آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کل صبح کی کامیابی کے خواب دیکھنا فضول ہے، اور ایسے لوگ نقصان اٹھا بھی لیتے ہیں۔ دیکھا ہے، بہت ساری جگہ پر دیکھا ہے، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہمارے یہاں تو چلتا تھا، آپ کے یہاں پتہ نہیں چلتا یا نہیں، کچھ اسکیمیں چلتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ دے دیا تو تھوڑے دنوں کے بعد اچھا ریٹرن مل گیا، لاکھ دے دیا اس کے بعد اور اچھا ریٹرن مل گیا، تو 10 لاکھ دے دیا اور اچھا ریٹرن ملا، 20 لاکھ دے دیا اچھا ریٹرن ملا۔ اب بندہ کیا کرتا ہے، کچھ قرض لے لے کر اس کو دیتا جاتا ہے، لالچ بڑھتی ہے ریٹرن ملنے کے چکر میں،
اور اس کو منافع ہونے کے چکر میں اچھی خاصی رقم جب دیتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کمپنی والا بھاگ گیا، کروڑوں اربوں کا گھپلا ہو گیا، اخبارات میں آگے، بیچارہ تو داؤ پر لگ گیا۔ اب اس نے جن سے لیا تھا ان کو دینا اس کو مشکل ہو گیا، اگر زمینیں تھی تو بیچنی پڑ رہی ہے، جن سے لیا تھا اپنا گولڈ بھی گیا، بچوں کی امی کا گولڈ گیا، خود کی موڑی بھی چلی گئی، سب ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ شارٹ کٹ میں جلدی کامیاب ہونے کے خواب دیکھنے والے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ملے گی کامیابی مگر محنت کے ساتھ، بغیر محنت کے کیا ملے گی؟ بغیر محنت کے جناب کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہاں، کالج میں پڑھنے والا وہ طالب علم جو فقط خواب دیکھتا رہے، محنت نہ کریں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے جو سوچا ہم اسی پر کامیاب ہو، ایسا بھی ضروری نہیں ہے، کامیابی کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو علم ہم نے سیکھا ہے ہم اسی میں کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہے، کامیابی کسی اور بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کالج میں پڑھنے والا یا یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہر ایک بڑا نہیں بنتا، ہر ایک سی ایم نہیں بنتا، ہر ایک پی ایم نہیں بنتا، ہر ایک یو این میں نہیں جا پاتا، ہر ایک کا نام اور شہرہ نہیں ہوتا، ہر ایک کی تقسیم الگ الگ تقسیم ہے۔ بہت سے لوگ انجینئرنگ کر لیتے ہیں مگر وہ انجینئر نہیں بن پاتے ہیں، وہ کسی اور شعبے میں چلے جاتے ہیں، ان کی ڈگری کسی اور چیز کی ہوتی ہے، وہ کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں وہ سکسیس ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ محنت ہو، کوشش کرتے جاؤ، انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ محنت کا پھل ملتا ضرور ہے، بغیر محنت کے پھل نہیں ملتا۔ اچھا، دنیا میں ایک مثال تو بتا دے جس نے محنت نہیں کی ہو اور وہ کامیاب ہوا ہو، ایک بھی مثال نہیں دے سکتے آپ۔ جو شخص، جو بچہ، جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم پڑوس کے بچے کی کاپی کر کے ایگزام دیتا ہے یا کوئی سیٹنگ کر کے کاپیاں لگا کر ایگزام دیتا ہے، پاس تو وہ ہو جاتا ہے، سند تو اس کو مل جاتی ہے، لیکن وہ تعلیم یافتہ نہیں کہلاتا، وہ صلاحیت مند نہیں کہلاتا۔ اس کے پاس صرف کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں اس کی ڈگری دکھائی جاتی ہے، جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، بس اتنا ہی اس کا ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ صلاحیت پانے والے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پہلے سے بہت محنتی ہوتے ہیں، محنت کرتے 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 جب ایگزام دیتے ہیں اس کے بعد وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو آفر بھی بڑی اچھی آتی ہے اور بندے پھر چل پڑتے ہیں۔ چاہے دنیا کا معاملہ ہو ناظرین، چاہے آخرت کا معاملہ ہو، ہر جگہ محنت ضروری ہے تبھی کامیابی ملے گی، محنت نہیں ہے کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ غوث پاک کو مانتے ہیں نا؟ بالکل ہر مسلمان مانتا ہے۔ خواجہ صاحب کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل ہر مسلمان مانتے ہیں۔ ان کو کیا مانتے ہیں؟ غوث پاک کو تو تمام اولیاء کا سردار مانتے۔ غوث پاک تمام اولیاء کے سردار ہے، مگر غوث پاک کے جو وہ قدم کا اعلان کیا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، اس سے پہلے تاریخ کو بھی تو جانیں، غوث پاک کے حالات کو بھی تو پڑھیں، بچپنے کو بھی تو پڑھیں۔ آپ کا جیلان سے بغداد کی طرف آنا، راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لینا، مدرسے میں پڑھنا، طالب علم دین بن کر رہنا، دریا کے پانی سے سوکھے ٹکڑے بھگو کر کھانا، بھوک برداشت کرنا، جنگلوں میں نکل جانا، عبادت و ریاضت کرنا، یہ جو کوششیں غوث پاک کی ہے، یہ جو محنت ہے غوث پاک کی، اسے کون بھول سکتا ہے؟ ان کی ولایت کا ڈنکا دونوں عالم میں بج رہا ہے، ان کے پیچھے دیکھو تو صحیح کوششیں غوث پاک کی کتنی ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کے ہمارے شہنشاہ ہیں، ہمارے روحانی پیشوا ہے، صوفیوں کے امام ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح اتنا بڑا نام میرے غریب نواز کا ہے، اس کے پیچھے غریب نواز کی کتنی کوششیں ہیں، کتنی محنت ہے، تب کہیں جا کر یہ القاب ملے، یہ انعام ملے۔ تو بات یہی آتی ہے اے میرے بھائیوں، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو مشقتیں اٹھاتا ہے، جو تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابیاں یوں ہی نہیں ملا کرتی، کامیابیاں چھپی ہوئی مشکلات کے اندر۔ ہاں، کامیابیاں راحتوں میں نہیں چھپی ہوئی، کامیابیاں چھپی ہوئی مشکلات کے اندر۔ جب مشکلات کو فیس کرنے کی آپ کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی تب کامیابی کی راہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ کامیابی کے خواب دیکھنا آسان ہے، کامیابی کی طرف چلنا تھوڑا ٹف ہے،
چل کر دیکھے، آزمائشیں ضرور ہوگی، لیکن آزمائشوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد جب کبھی ایک منزل پر پہنچ جاؤ گے، جب آپ کامیاب ہوگے، سکون بہت ملے گا، اچھا بہت لگے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اگر محنت کریں گے بہت جلدی کامیابی کی طرف ہم بڑھتے رہیں گے۔ جو آرام دہ زندگی گزار کر کامیاب ہونے کی خواب دیکھتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوتے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، اگر سکسیس ہونا ہے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم کمفرٹ زون میں رہیں اور کامیابی کی، سکسیس کی تمنا کرتے رہے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوشش ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جو پلاننگ اور محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ترقیاں پا جاتے ہیں، دونوں جگہ پر۔ بزنس مین اگر پلاننگ اور محنت کے ساتھ بزنس کرتا ہے تو وہ بہت بڑا بزنس مین بن کر ابھر جاتا ہے۔ تو آج چلے نیت کر لیں کہ ہم محنت بھی کریں گے اور کام سے جی نہیں چرائیں گے۔ کام چوروں کو ترقیاں نہیں ملا کرتی۔ دوسری ایک چیز ہے جو کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے مایوسی۔ مایوس شخص کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس کو ہمیشہ رہتا ہے، منہ ٹیڑھا کر کے کہتا ہے مجھے تھوڑی اس میں کامیابی ملے گی، وہاں تھوڑی سکسیس ملے گا، وہاں تھوڑی جائیں گے۔ وہ اسی سوچ و خیال میں رہتا ہے، وہ کامیاب ہو نہیں پاتا۔ ہم نے ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ جب ہم اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں گے ہمارے حوصلے بڑھیں گے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرا حامی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اور یہ انرجی اس کو دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کتنی پیاری بات اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے ہمیں اللہ والی اور کافی ہے ہمیں اللہ مددگار۔ جب بندہ یوں پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، میرا رب میرا حامی ہے، وہ مایوسی کا شکار کیوں ہوگا؟ اس کے تو جذبات بڑے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایک اور کتاب کا نام بتاتا ہوں، بڑی پیاری بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں یہ بات بڑی شاندار نقل کی ہے۔ کہتے ہیں میرے شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارہا یہ کہا ہے کہ جہان میں دو ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جہان میں دو ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایک جرأت مند جس کے اندر جرأت ہو، دوسرا متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ جب دو چیزیں بندے میں یہ پیدا ہو جائے، ایک جرأت، حوصلے، کچھ کرنے کی طاقت، تو ایسے کے تعلق سے امام غزالی لکھتے ہیں کہ جرأت مند اپنی قوت ارادی یعنی ارادوں کی طاقت سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا متوکل، یہ تو بڑا اعلیٰ وصف ہے کہ متوکل اللہ پر بھروسہ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس کے اندر آ جائیں، جرأت بھی آ جائیں، اللہ پر بھروسے کی نعمت بھی اس کو مل جائے، تو بھلا دنیا میں وہ کون ہے جس کے کامیابی کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا نام لے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور ایک چیز ہے، کامیابی پانے کے لیے لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف اور مذمت سے بے خوف ہو جائے۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے، کامیاب لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون تعریف کر رہا ہے اور کون مذمت، وہ اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ وہ مذمت پر برا لگا کر کام نہیں چھوڑتے ہیں اور تعریف سے مطمئن ہو کر بھی کام نہیں چھوڑتے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جو جس نے جہاں سے پایا بس پا لیا، جو چیز نہیں ملی اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، جو چیز نہیں ملی اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، اور جو ملی اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ جو چیز نہیں ملی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ملیں، اور جو چیز ہمارے پاس اب ہے وہ جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کے لیے کیا ہے۔ اس کے لیے تقدیر الہی پر ہمیشہ راضی رہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ بہتر چاہا، اور اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل بڑا مہربان ہے، اس کی رحمتیں بہت بڑی ہے، اس کی رحمت سے امید لگا کر رکھیں، اس کی رضا پر راضی رہیں، اس کی تقسیم پر راضی رہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کو اتنا ملا مجھے تو یوں نہیں ملا، اس کو کار ملی میں تو بیکار ہوں او میں تو فلاں جگہ پر ہوں، اور وہ تو دیکھو کہاں پر ہے، وہ تو بیرون ملک ہے، تو میں یہاں گلی میں کوچے میں پڑا ہوا ہوں، وہ دیکھو صحت مند ہے، میں دیکھو دبلا پتلا ہوں، وہ دیکھو اس کو کتنے اچھے بیوی بچے ملے، مجھے دیکھو کسی لڑنے جھگڑنے والی مل گئی، مجھے دیکھو گھر کیسا ملا، اس کو دیکھو بنگلہ کیسا ملا۔ ارے اللہ کے بندے، اس پر غور کر، جو تجھے ملا ہے نا بہت سو کو وہ نہیں ملا ہے۔ ہاں، جو تجھے ملا ہے بہت سو کو وہ نہیں ملا، اس پر شکر تو کر۔ جیسے ہمارے ایک بہت پیارے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا تھا، ایک غریبوں کا محلہ تھا، مفلسوں کا محلہ تھا، اس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کی طرح جینا چاہتے ہیں۔ تو خیال پیدا ہوا، یار میری طرح کون جینا چاہتا ہے؟ قرضوں کا بار مجھ پر پڑا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ لڑائیاں میرے لگے ہوئی ہے، رہنے کے لیے گھر صحیح سے نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، بہت پرابلم ہے، بہت پرابلم ہے، بہت پرابلم ہے، میرے جیسی زندگی کون گزارنا چاہتا ہے؟ پھر اس ہمارے ذمہ دار نے کہا تھا، اے لوگو، آپ اپنے پیروں سے چل کر مسجد میں آئے ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پیر ہی نہیں ہے، جو چل نہیں پاتے۔ آپ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لقمہ بنا لیتے ہو، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، دسترخوان پر الگ الگ قسم کی غذائیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو ہاتھ لے کر بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان یہاں پر روٹی ہے، یہاں سالن ہے، روٹی اور سالن ہی کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب میٹھا بھی یہاں رکھا ہوا ہے، اچھا میٹھا یہاں رکھا ہوا ہے، جناب پاپڑ یہاں رکھا ہوا ہے، اچھا پاپڑ یہاں رکھا ہے، جناب یہاں پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، جناب یہاں پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یہ بتانا پڑتا ہے۔ آپ کو تو بتانا نہیں پڑتا ہے، بغیر بتائے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کھا لیتے ہوں۔ لوگ آپ کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ یقین جانیں جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اس پر شکر کرے، نہ کہ ناشکری کرے۔ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا، ہم نے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جانتے اللہ پاک ہم پر کیسی رحمت فرماتا ہے، اس کی کیسی مہربانیاں ہیں۔ آؤ سنو اور رب کی رحمت پر جھومو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا، اس نے جھٹ اسے اٹھا لیا، اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ تو ایسے پیارے پروردگار کے ہم بندے ہیں، ہم نے کیوں پرابلم سے ڈرنا، کیوں مسائل اور آزمائشوں سے ڈرنا؟ نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اور یقین کریں کہ ہم سے زیادہ ہماری بہتری اللہ پاک جانتا ہے، ہم سے زیادہ ہماری بہتری اللہ پاک جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب کیا چاہیے؟ وہ جاننے والا پروردگار ہمارا مددگار ہے، فکر کس بات کی؟ یاد رکھیں، بات اپنی ناکامی کی چل رہی ہے، ناکامی کے اسباب کی چل رہی ہے، تو ناکامی کے اسباب میں ہم نے غور کرنا چاہیے کہ میرا کام کس وجہ سے نہیں ہوا، میں کامیاب کیوں نہیں ہوا، بزنس، جاب، انفرادی و اجتماعی زندگی میں ناکام میں کیوں ہوا، تعلیم اور تربیت دینے اور حاصل کرنے میں ناکام کیوں ہوا،
شوہر غور کرے، بیوی غور کرے، ساس غور کرے، بہو غور کرے، سسر غور کرے، بیٹا غور کرے، بیٹی غور کرے، ماں غور کرے، باپ غور کرے کہ میں ایز اے ماں ناکام کیوں، ایز اے باپ ناکام کیوں، ایک ساس کی حیثیت سے ناکام کیوں، ایک بہو کی حیثیت سے ناکام کیوں، ایک بیٹے کی حیثیت سے ناکام کیوں، بیٹی کی حیثیت سے ناکام کیوں، شوہر کی حیثیت سے ناکام کیوں، بیوی کی حیثیت سے میں ناکام کیوں۔ اپنی کمزوریوں کا ذمہ کسی اور پر نہیں ڈالا جاتا کہ اس کی وجہ سے میں ناکام ہوئی، نہیں، اپنی کمزوریوں کو خود تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں کہاں کمزور ہوئی جس کی وجہ سے ناکامی میرا مقدر ہو گئی، مجھے فلاں کام میں ناکامی ملی۔ اپنے خود غور کرنا پڑے گا، دوسروں پر الزام لگانا بہت آسان ہے کہ اس کی وجہ سے ناکام ہو گئی، یہ آسان کام کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ غور کریں کہ یہاں وہ میں نے کیا کیا، وہ کون سی سوچ تھی، وہ کون سا میرا کام تھا جس کی وجہ سے میں اپنے اس کام میں ناکام ہو گئی یا ناکام ہو گیا۔ غور کریں گے انشاءاللہ الکریم راستے ملیں گے۔ بڑی پیاری بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مسئلے پر غور مت کرنا، مسئلے کے حل کے لیے غور کرنا، حل اللہ نے چاہا مل جائے گا۔ سچے دل سے اپنے آپ کی کمی ڈھونڈنے کے لیے بیٹھنا، صدق دل سے اپنی کمی ڈھونڈنے کے لیے بیٹھنا، اپنی کمزوری ڈھونڈنے کے لیے بیٹھنا، اور ذہن اتنا ہی کمزور ہے کہ میری کمی مجھے نظر نہیں آتی، تو ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہوگا جو ہمیں ہماری کمزوریاں بتائے۔ جس دن آپ کو اور مجھے آپ کی اور میری کمزوریاں بتانے والا مل جائے گا، سمجھ لے ہمیں ترقی دلانے والا مل گیا۔ تعریف کرنے والوں سے خوش مت ہونا، اور تنقید کرنے والے، ہماری برائیاں ہمیں بتانے والوں سے ناراض نہیں ہونا۔ ہماری برائیاں ہمیں بتانے والا ہمارا محسن ہے، تاکہ ہم اس برائی کو دور کریں۔ اس نے تو ہم پر احسان کیا، ہمیں اپنی غلطیاں بتا کر، ہماری کمزوریاں بتا کر، تاکہ ہم ترقی کی راہ صحیح سے چل سکے۔ اور یاد رکھیں، آخر کا معاملہ ہے، کامیابی کچھ اور چیز ہے، سکون کچھ اور چیز ہے۔ ایک شخص ہے، جاب کی تلاش کر رہا تھا، اس کو جاب ملا، اچھی سیلری والا ملا، لیکن صبح شام باس اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ بتا کیا یہ کامیابی اس کی؟ اور دوسرا شخص جاب تلاش کر رہا تھا، اس کو جاب نہیں ملا، تو کیا ناکام ہو گیا؟ نہیں، آگے سنیں۔ دوسرا شخص جاب تلاش کر رہا تھا، اس کو جاب نہیں ملا، تو اس نے پریشان ہو کر چھوٹا موٹا اپنا بزنس شروع کیا، اور بزنس بڑھتا کافی حد تک کہ بڑھ گیا، اور اچھا خاصا بڑھ گیا۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ اس کے اپنے پاس امپلائیز ہیں، اس کے اپنے پاس کام کرنے والے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ جاب کی تلاش میں تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ اس کے پاس لوگ جاب کے لیے آتے ہیں۔ بتائیں، پہلے والا کامیاب یا دوسرے والا کامیاب ہے؟ ہم جو چاہتے ہیں ہمیں ملے، ہم کامیاب ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا نا کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر ہم نے راضی رہنا ہے، اور کامیابی کی طرف کوشش کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ بھروسہ اللہ پر کر کے آگے بڑھتے رہیے۔ پیسہ ملنا، منصب ملنا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تخت و تاج ملنا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت و تاج کو ٹکرا دیا، ناکام ہوئے؟ نہ، ان کی کامیابی پر تو کامیابی کو رشک آتا ہے کہ کیسے کامیاب ہوئے امام حسین۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی لوگ ان کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ یزید تخت و تاج پا کر بھی ناکام ہے، آج کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنا نہیں چاہتا ہے، حسین رکھنا چاہتا ہے۔ تو تخت و تاج پا کر بھی یزید ناکام ہوا، اور تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر امام حسین کامیاب ہوئے۔ تو کامیابی کا دار و مدار ہم جو چاہتے ہیں اس کے پانے میں نہیں ہیں، بلکہ یاد رکھے کامیاب تو متقی ہے جسے جہنم سے بچا کر داخل جنت کر دیا گیا۔ کامیاب کون ہے؟ متقی ہے جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا جز ہے
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی نمازیں صحیح، کامیاب وہ ہے جس کا روزہ رکھنا صحیح، کامیاب وہ ہے جو اس پر فرض ہے وہ فرض کی ادائیگی کا علم اس نے سیکھا ہوا ہے، کامیاب وہ ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی کس میں ہے؟ مال و دولت میں، جاہ و جلال میں، عزت و منصب میں؟ کس میں کامیابی ہے؟ ایک مسلمان کی کامیابی اللہ کی رضا میں کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور سبحان اللہ، وہ کیسا کامیاب ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ایمان ساتھ لے کر جانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اب ہمیں کامیابی، اصل کامیابی کون سی ہے؟ دنیا کی کامیابی ہے یا آخرت کی کامیابی ہے؟ یقیناً اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، کچھ دنوں کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں بندے کو موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہیں۔ کامیابی آخرت میں ملی، ہمیشہ کے لیے مل جائے گی، کبھی وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کرے کہ ہمیں وہ کامیابی ملے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اس کا رسول راضی ہو۔ FGN چینل کو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم ہم کامیابیوں کا سفر کرتے رہیں گے۔ اپنے تاثرات آپ اس نمبر پر بھی ہم کو بھیج سکتے ہیں تاکہ آئندہ سلسلے میں آپ کی بات ممکن صورت میں ہم چلا سکے۔ اس نمبر پر اپنی کالز ضرور بھیجیے گا اور اپنے تاثرات، اپنے سوالات اس پر ضرور کیجیے گا۔ گھر اور معاشرہ، محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت